بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حیات شاہ زوراں سلسلہ میں خوش آمدید۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے استاد زمان نور الدین قطب پہلوانی کی قسط نمبر 5۔ پچھلی ویڈیو میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ چینا پہلوان کے ایک نافرمان شاگرد نے استاد کو چیلنج کر دیا، جس کا جواب اس کے شاگرد نور الدین نے بخوبی دیا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو اس کی مزید نافرمانیاں اور چالوں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کے علاوہ نور الدین کو زہر دینے کی کوشش کی گئی، وہ بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے، اور بہت ساری کشتیاں جو نور الدین نے لڑیں وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آگے بڑھنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ اس طرح آپ کو ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چینل سبسکرائب کرنے سے ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے اور آپ باخبر رہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بلدیہ میں جس بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا اس میں فریال شریک نہیں تھی، حالانکہ دعوت نامہ اس کے لیے بھی تھا۔ نور الدین اور چینا پہلوان شہر بھر کی پسندیدہ ہستیاں بن چکے تھے۔ دوسرے برہان کرمان شاہی سے ملاقات کے بعد وہ بالکل مطمئن تھے۔ برہان فطرتاً نیک اور انصاف پسند آدمی تھا، اس کی موجودگی میں خطرے والی کوئی بات نہ تھی، مگر نہ جانے کیوں فریال بہت پریشان تھی، وسوسے جو تھے اس کے ذہن سے نکلے نہیں جا رہے تھے۔ آخر کار فریال سے رہا نہ گیا اور وہ محفل کی طرف چل پڑی۔ فریال جب دعوت میں پہنچی تو نور الدین حیران ہوا اور چینا مسکرانے لگا۔ وہاں پر موجود خواتین نے فریال کو خصوصی نور الدین کی فتح پر مبارکباد پیش کی۔ جشن نوروز کے بعد اس کی شادی کی کوئی راز والی بات نہ تھی۔ اس محفل میں موجود ایک میزبان نے نور الدین کو آب علی کا گلاس پیش کیا۔ یہ سفید رنگ کا ترش مشروب ہے جو ایرانی بڑے شوق سے پیتے ہیں، مگر فریال جانتی تھی کہ یہ مشروب نور الدین کی طبیعت کے لیے صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی علم تھا اسے کہ وہ مرمت سے انکار نہیں کر سکے گا۔ خواتین سے معذرت کرتی ہوئی فریال جلدی دوڑی آئی اور نور الدین سے مشروب لے لیا اور اسے کہا کہ یہ مشروب تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ نور الدین کے ہاتھ سے گلاس لے کر اس نے معذرت پیش کرنے کے لیے میزبان کی طرف دیکھا تو اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ چونک اٹھی۔ ذہن تو پہلے ہی وسوسوں کی آماجگاہ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے ایک نظر گلاس پر پھر نور الدین پر ڈالی اور آخر میں لیزر جیسی بیم جیسی نگاہ میزبان کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ آقا کیا بات ہے، یا یہ کوئی خاص مشروب تھا نور الدین کے لیے؟ اس دن عمدن فکرانہ کمل چھوڑ دیا۔ میزبان کوئی سازی قسم کا انسان تھا۔ فریال کے بار بار پوچھنے سے وہاں پہ شور و غل مچ گیا اور بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ فریال نے اس سے کہا کہ تم نے اس میں کیا ملایا ہے؟ تو میزبان نے کہا اس میں کچھ بھی نہیں، یہ آب علی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فریال نے گلاس لے کر ہلکا سا زبان لگائی تو اسے فوراً زمین پر پھینک دیا۔ اب نور الدین اور چینا بھی میزبان کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے اور رہی صحیح کسر پوری ہو گئی۔ تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، فریال کی آواز بلند ہو گئی۔ برہان صفوی محفل کے اس گوشے کو خلاف معمول خاموش دیکھ کر لبکتا ہوا آیا۔ چینا اور نور الدین بھی پریشان کھڑے میزبان کو گھور رہے تھے۔ بات جب بہت بڑھ گئی تو فیصلہ یہی ہوا کہ یہ مشروب اگر صحیح ہے تو میزبان جو پیش کر رہا تھا یہ مشروب، وہ یہ خود مشروب پیے گا۔ ادھر برہان صفوی بہت پریشان اور غصے میں تھا کہ میری موجودگی اور میری محفل میں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش گئی تو یہ بہت برا تھا۔ برہان صفوی نے کہا یہ الزام بہت ہی بڑا ہے اور ایک نہ ختم ہونے والے فساد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ ہم آداب میزبانی سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آقا برہان، بات آپ کی نہیں ہو رہی۔ چینا نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ میں یہاں موجود ہوں، برہان نے جوشیلی آواز میں کہا، اور دنیا جانتی ہے میں سہراوی دف سے تعلق رکھنے کے باوجود تعصب کا شکار کبھی نہ ہوا اور نہ کبھی زیادتی کا۔ جب بات مزید بڑھنے لگی تو ایک بزرگ نے محفل میں موجود کہا کہ اس مسئلے کا آخر حل کیا ہے؟
حل بہت ہی آسان ہے، مشروب پیش کرنے والا خود پی کر دکھائے، فریال نے کہا۔ جب میزبان نے سنا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے ہٹا، فریال نے ایک خنجر نکال لیا اور اسے کہا کہ اگر تم نے نہ پیا تو میں تمہیں مار دوں گی۔ میزبان کی حالت دیکھ کر وہاں پہ موجود تمام مہمانوں کو جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا، اور برہان صفوی کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ بات واقعی سچ ہے۔ برہان صفوی نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے کہا کہ یہ مشروب پیو تم۔ وہ پیچھے ہٹا، اس نے منہ بند کر لیا۔ برہان صفوی نے کہا، یہ مشروب شاید تمہاری جان نہ لے، لیکن اگر تم نے یہ نہ پیا تو میں تمہاری جان لے لوں گا یہیں۔ مجبور ہو کے اسے وہ مشروب پینا پڑا۔ جیسے ہی اس نے وہ مشروب پیا، تھوڑی دیر بعد ہی وہ چکرا کر زمین پر گر گیا اور اس کا سارا جسم جکڑا گیا۔ صفوی شیر کی طرح دھاڑا، کوئی شخص اس ننگے شرافت کے قریب تک نہ آنے پائے، ورنہ قہر برہانی اس پر ٹوٹ پڑے گا۔ محترم چینا پہلوان، عزیزم نور الدین اور محترم خارم فریال، خدا رسول کے واسطے اپنے ہاتھوں سے مجھ بدبخت کا گلا دبا دو اور مجھے بے غیرتی کی موت سے بچا لو۔ تم لوگوں کو مولا علی کا واسطہ، اندرونی کرب سے اس کا سارا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ ہر آنکھ جھک چکی تھی، ہر چہرہ شرمسار تھا۔ برادر عزیزم، چینا پہلوان نے آگے بڑھ کر اذیت میں ڈوبے باغیرت برہان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اپنے آپ کو مزید سزا مت دو۔ برہان صفوی پریشانی کی حالت میں اپنا منہ چھپائے فرش پر بیٹھ گیا۔ نور الدین اور چینا پہلوان نے اسے تسلی دی کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس میزبان کا ہے جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اہل محفل سے مخاطب ہوا۔ عزیزان من، غور سے سنو، آج اس لمحے کے بعد میں برہان صفوی سہرابی دف سے ہر قسم کا تعلق منقطع کر کے رستم زماں چینا پہلوان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ فخر زمان نور الدین میرا چھوٹا بھائی ہوگا، ان دونوں کے دشمن میرے دشمن ہوں گے اور ان کے دوست میرے دوست۔ آج کی شرمندگی والا داغ اہل کرمان شاہ تا قیامت نہ دھو سکیں گے۔ مہمانوں کو گھر بلا کر ان کی جان لینا ذلیل ترین بزدلوں کا شیوا ہے، اور میں ذلیل بزدلوں کا ساتھ دے کر زندہ رہنے سے بہادروں کے قدموں میں مرنا پسند کرتا ہوں۔ میرے جن شاگردوں کو اعتراض ہو وہ کل صبح تک کرمان شاہ سے دفع ہو جائیں، ورنہ میں ان کو چن چن کر ختم کر دوں گا۔ شاید یہ ذلت کا داغ اس طرح کچھ مدھم پڑ جائے۔ یہ اعلان کر کے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اکابرین شہر اور اس کے شاگردان آ کر اظہار ندامت کے بعد اس کی حمایت کا اعلان کرنے لگے۔ اس طرح کرمان شاہ میں ہونے والی کشتیوں کا انجام بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ کرمان شاہ والی ساری سہرابی دف چینا پہلوان سے آ ملی تو اس کی طاقت میں یک لخت اضافہ ہو گیا۔ کرمان شاہ میں دوسرے اور تیسرے دن کوئی کشتی نہ ہوئی کہ اب کم و بیش سارے پہلوان ایک گروہ میں شامل ہو چکے تھے اور وہ ایک ہی دف والے پہلوان آپس میں نہیں لڑا کرتے۔ کرمان شاہ میں پیدا ہونے والی بدمزگی کی وجہ سے اصفہان میں ہونے والی کشتیاں ملتوی ہو گئیں۔ سہرابی دف والوں کے ہاں برہان صفوی کے قطع تعلق سے گویا صف ماتم بچھ گئی۔ کشتیاں ملتوی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اصفہان میں کم و بیش سارے مقابلوں کو از سر نو مرتب کیا جانا تھا۔ کشتیوں کی پہلی تفصیل یعنی کون کس کا مقابلہ کرے گا ساری کی ساری بدل چکی تھی۔ نئی تفصیل بنانے کے لیے سہرابی دف والوں نے رابطہ ہی قائم نہیں کیا تھا۔ افراسیاب ہمدانی شکست کھا چکا تھا۔ برہان صفوی دشمنوں سے جا ملا تھا۔ سہرابی دف والوں کو درفش قادیانی ہاتھ سے جاتا دکھائی دینے لگا۔ ان کے لیے صرف 2 پہلوان امید کی آخری کرن تھے، عباس تبریزی اور تہمتن تبریزی۔ تبریز میں 2 اکھاڑے تھے جن کا تعلق ایک ہی دف سے تھا اور یہ دونوں شہ زور وہاں کے استاد تھے۔ تبریز ایران کے شمال مغربی کونے میں ترکی اور عراق کے سنگم پر واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہریوں کے مزاج میں 3 ممالک کی خصوصیات پائی جاتی تھیں: عراق کا علم و فضل، ترکوں کی بہادری اور ایرانی تصوف کی شان و شوکت۔ تہمتن اور عباس سہرابی دف کے اصل ستون تھے۔ افراسیاب ہمدانی ایک لمبا سفر طے کر کے تبریز پہنچا اور اپنے حلیف شاہ زوروں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔
تینوں مل کر درفیش کاویانی کا دفاع کرنے کے متعلق سوچنے لگے۔ برہان کرمان شاہی کا سن کر عباس اور تہمتن تبریزی البتہ پریشان ہو گئے۔ ان حالات میں اپنے مضبوط بازو سے محرومی ان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ جشن نوروز سے چند روز قبل سارے پہلوان قزوین میں آ جمع ہوئے۔ تہمتن اہل فارس کے لیے ایک دہشت کا نام تھا۔ لوگوں نے اس کا یہ نام رستم سے مناسبت کی بنا پر رکھا تھا، کیونکہ رستم کا اصل نام تہمتن تھا۔ تہمتن تبریزی سارے ایران میں رستم ثانی مشہور تھا۔ اس نے قزوین پہنچتے ہی نور الدین کا وار اسی پر لوٹا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ چینا اور نور الدین سے بیک وقت مقابلہ کرے گا، اور جو شکست کھا جانے کی صورت میں اپنا لنگوٹ پھاڑ کر پہلوانی سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ تہمتن اگر مکمل رسوائی سے بچنا چاہتا ہے تو مقابلہ کیے بغیر اپنی ہار تسلیم کر لے۔ نور الدین نے مختصر تبصرہ کیا۔ سارے قزوین کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ ملک بھر کے فنکار اپنی اپنی ہنر مندی کا مظاہرہ کرنے یہاں جمع ہو گئے۔ ادیب، شاعر، مغنی، پہلوان، رقاص، غرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے فنکار قسم کے لوگوں کا میلہ لگ گیا۔ شہر کے شمال میں چند کوس کے فاصلے پر پہاڑی سلسلہ تھا۔ ان کے دامن میں دیکھتے ہی دیکھتے خیموں کا رنگین شہر آباد ہو گیا۔ نور الدین 21ویں برس میں قدم رکھ چکا تھا۔ ہندوستان میں مغلیہ شہنشاہ شاہ جہاں کے دور حکومت کا 28واں برس تھا۔ اس زمانے میں نور الدین کا باپ جمال الدین فوجی خدمت سے ریٹائر ہو کر لاہور محلہ کوٹھی دارا میں مستقل سکونت اختیار کر چکا تھا۔ چینا پہلوان اس مقابلے کے لیے پوری طرح تیار تھا، خصوصاً اس کے شاگرد رشید کی کیفیت تو مست ہاتھی کی سی ہو رہی تھی۔ قزوینیوں کے خیال میں وہ ایک ایسا تیر تھا جو کسی بھی حریف کو گھائل کر سکتا تھا۔ اپنی گزشتہ فتوحات کی وجہ سے وہ کم سنی کے باوجود اساتذہ میں شمار ہونے لگا تھا۔ دنگل سے ایک روز پہلے تک یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ کون کس سے مقابلہ کرے گا۔ ایک طرف عباس اور تہمتن تھے اور دوسری طرف چینا اور نور الدین۔ نور الدین اور تہمتن دونوں بیک وقت دو دو پہلوانوں سے مقابلہ کرنے کا اعلان کر چکے تھے۔ آخر ایک مجلس مشاورت کے ذریعے اس کا تصفیہ کیا گیا، جو فریقین نے قبول کیا، اور وہ کچھ اس طرح تھا۔ نمبر 1، عباس تبریزی کا مقابلہ نور الدین سے ہوگا۔ نمبر 2، عباس جیت جائے تو چینا سے لڑے گا۔ چینا کی شکست کی صورت میں درفش کاویانی 5 برس تک سہرابی دف کے قبضے میں رہے گا اور کوئی پہلوان اس دوران دعوے یا چیلنج کا حقدار نہ ہوگا۔ نمبر 3، نور الدین جیت جائے تو اسے تہمتن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تہمتن کو شکست دے کر ہی وہ درفش کاویانی پر قبضہ حاصل کر سکے گا، مگر یہ قبضہ صرف 3 برس کے لیے ہوگا۔ چوتھے سال جشن نوروز پر سہرابی دف والوں کو جھنڈے کے لیے جنگ کا حق ہوگا۔ آخر وہ دن آ پہنچا جس روز چینا کی دیرینہ خواہش کو پورا ہونا تھا، یا خواب پریشاں کی طرح بکھر جانا تھا۔ اگرچہ حالات 100% اس کے موافقت میں تھے، مگر وسوسے تھے کہ پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تبریزی شاہ کو چھوڑ کر سہرابی دف کے سارے پہلوان مرعوب ہو چکے تھے۔ کشتیوں کا اس پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ چینا دف کے چھوٹے چھوٹے پہلوان بلند مرتبہ حریفوں کو گرانے لگے۔ 3 روزہ مقابلوں کے پہلے دن سہرابی دف کے 80% پہلوان شکست کھا گئے، اور دوسرے روز تہمتن تبریزی نے انعام و اکرام کے سہارے گرتی ہوئی دیوار کو سنبھالنا چاہا۔ 100 تومان سکہ رائج الوقت ہر اس پہلوان کی نظر کیا جائے گا جو چینا کے کسی بھی شاگرد کو چت کرے گا۔ ڈھنورچی یہ اعلان کرتا پھر رہا تھا۔ چینا کے شاگردوں پر اس کا اثر بڑا خوشگوار ہوا۔ ہم واقعی کچھ ہیں، اسی لیے تو اس اعلان کی ضرورت محسوس ہوئی ہے۔ ہر پہلوان کی اہمیت اس کی اپنی نظروں میں دگنی ہو گئی۔ مقابلے کا آخری اور تیسرا دن تھا۔ عصر کے وقت فیصلہ کن کشتی کا اعلان ہوا۔ چینا پہلوان کی آمد ہوئی اور کہا، چل بیٹے نور الدین، میرے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ پہنچا۔ اس کا چہرہ فرتے جوش سے تمتمات رہا تھا۔ انسانوں کا ایک بے کراں سمندر تھا، ہزاروں آنکھیں اکھاڑے پر لگی تھیں۔ وسیع و عریض کھاڑے کے گرد آہنی جنگلہ خصوصی طور پر لگایا گیا تھا کہ منصف کشتی اور پہلوانوں کے علاوہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔
عباس تبریزی اکھاڑے میں آیا تو اس کے شاگردوں نے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ عام پہلوانوں سے دگنا جسم، رانوں اور بازوؤں کی تھرکتی مچھلیاں، شیر ببر ایسا سینہ اس نے، یا علی مدد کا نعرہ بلند کیا تو تماشائیوں کے دل ہل گئے۔ نور الدین نے اکھاڑے سے 10 قدم کے فاصلے پر لباس اور جوتے اتارے، چینہ سے جھک کر اجازت طلب کی اور زیر لب نصر من اللہ و فتح قریب ورد کرتا میدان میں پہنچا۔ عباس تبریزی نے اسے دیکھ کر نعرہ لگایا، آج فتح ہماری ہے کہ یہ ہمارا مقدر ہے۔ دغا بازوں کے لیے آج فتح کا نہیں رسوائی کا دن ہے۔ یہ آواز برہان کرمان شاہی کی تھی، جو چینہ کے شانہ بشانہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ منصف اعلیٰ نے دونوں حریفوں کو بلا کر فن کے تقدس پر مختصر سی تقریر کی اور پیچھے ہٹ کر نبرد آزما ہونے کا اشارہ کیا۔ نور الدین حریف پر یوں جھپٹا جیسے بھوکا باز کبوتر پر جھپٹتا ہے۔ عباس تبریزی مچھلی کی طرح پھسل کر اس کے جال سے نکل گیا۔ اتنے بھاری تن و توش سے ایسی پھرتی غیر متوقع تھی۔ پھر اس نے جوابی حملہ کیا اور کامیاب اکھیڑ لگا کر نور الدین کو سر سے بلند کر کے زمین پر دے مارا۔ تبریزیوں نے بیک زبان فلک شگاف نعرہ بلند کیا، مگر جس انداز میں نور الدین زمین پر گرا، اس سے تبریزی نہیں سارے تماشائی دمغ خود رہ گئے۔ ابھی وہ ہوا میں ہی تھا کہ بازیگر کی طرح کلا بازی کھا کر اپنے پاؤں پر جم کھڑا تھا۔ یہ عقل کو دنگ کر دینے والا منظر تھا۔ کیسا داؤ اور کیسی روک! نور الدین نے زمین چھوتے ہی برق رفتاری سے حریف پر حملہ کیا۔ عباس بوکھلا کر پھرتی سے پیچھے ہٹا۔ نور الدین کی دائیں ٹانگ بجلی کی سی سرعت سے حرکت میں آئی۔ ہدف حریف کا بایاں ٹخنا تھا۔ اس وقت عباس اپنا دوسرا پاؤں زمین سے اٹھا چکا تھا، گویا جسم کا سارا بوجھ اس ٹانگ پر تھا جو ہدف بنی۔ یہ کامیاب پبی تھی۔ حریف دھماکے سے اکھاڑے میں گرا۔ یہ پھرتی اور اندازے کا کمال تھا۔ لوگ مبہوت رہ گئے، مگر عباس بھی کوئی معمولی پہلوان نہ تھا۔ وہ سپرنگ لگے کھلونے کی طرح اچھل کر پھر سامنے آ گیا، ورنہ اس انداز میں گرنے والا پہلوان ضرور چت ہو جاتا ہے۔ چینہ اور برہان صفی پہلوانوں کی ایک ایک حرکت کو بغور دیکھ رہے تھے۔ آغا نور الدین بازی لے گیا، برہان نے تبصرہ کیا۔ نور الدین کا اس وقت روئے زمین پر کوئی جوڑ نہیں، میرے خیال میں وہ مروت سے کام لے رہا ہے۔ چینہ نے اسی لہجے میں جواب دیا، تم نے دیکھا کہ وہ بآسانی حریف کو چت کر سکتا تھا۔ نور الدین کو موقع نہیں ضائع کرنا چاہیے تھا۔ برہان اظہار افسوس کیا، وہ پھر موقع حاصل کر لے گا، بلکہ چھین لے گا۔ کوئی آدھا گھنٹہ کشتی جاری رہی۔ تماشائی حیران کن نظروں سے کشتی کے داؤ پیچ دیکھ رہے تھے۔ سرابی دف والے خاموش قزوینی کرمان شاہی ناظرین اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے تھے۔ عباس کی غلط فہمی دور ہو چکی تھی۔ نور الدین نے موس مار کر اسے نیچے رکھا ہوا تھا اور پچھلے 15 منٹ سے رگید رہا تھا۔ تبریزیوں نے اکھاڑے میں آ کر کشتی بند کرانے کی کوشش کی، مگر برہان صفی گرجتا ہوا میدان میں آ کودا اور اس کے اشاروں پر سینکڑوں کرمان شاہی اور قزوینی شہزور اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر کسی نے اکھاڑے میں قدم رکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ پہلوانی کو پہلوانی تک رہنے دو، خون خرابیں تبدیل مت کرو۔ برہان کے تیور دیکھ کر خود تہمتن نے فسادیوں کو اکھاڑے سے نکال دیا۔ کشتی کوئی 5 منٹ تک رہی۔ چینہ بھی للکار کر میدان میں آ گیا۔ جو لوگ خون ریزی چاہتے ہیں ان کی خواہش بھی ضرور پوری کی جائے گی، مگر کشتی کے بعد۔ فساد پر قابو پا لیا گیا اور کشتی دوبارہ شروع ہو گئی، مگر اب عباس ایک بدلا ہوا پہلوان تھا۔ اپنی ذات پر اعتماد نہ رہے تو لوہے جیسے اعصاب والا انسان بھی ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے۔ جو پہلوان پہلے نور الدین سے بچوں کی طرح نور الدین کو کھیلنے کی کوشش کر رہا تھا، اب یہ علم تھا کہ کترانے لگا، مگر اب فرار کے سارے راستے بند تھے۔ نور الدین نے لپک کر اس کی بغلیں بھریں اور اکھاڑے میں پٹخ دیا۔ نور الدین نے چھاتی پر سوار ہونے کی بجائے صرف اپنا ایک ہاتھ چت لیٹے شہزور کی چھاتی پر رکھ دیا۔ ویڈیو جاری ہے۔